پاکستان کی آزادی کے بعد لوگوں کی فلاح و بہبود کے لیے بہت سی جماعتوں کی بنیاد رکھی گئی، جس میں ہماری میمن برادری کی بھی بہت سی جماعتیں شامل تھیں۔ تو مطابق 1956 جناب ابو بکر عبدالغنی جاڑہ صاحب، جنہیں ابو سیٹ کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، اس وقت کے کچھ معزز حضرات ابو بکر عبدالغنی جاڑہ صاحب کے ساتھ مل کر لوگوں کے مسئلے مسائل سنا کرتے اور ان پہ آپسی مشورے کر کے ان کے مسئلوں کا حل نکالا کرتے۔ اسی سلسلے میں ابو سعید کے کارخانے میں اس وقت اجلاس ہوا کرتے تھے۔ اس وقت ابو سعید کو ایک سوچ آئی کہ ہماری بھی ایک جماعت ہونی چاہیے، لہٰذا انہوں نے اپنی کارخانے کے برابر میں صرف 10 روپیہ ماہانہ پر ایک آفس کرائے پر لی اور اسی طرح کوہینار میمن جماعت کی بنیاد کو رکھا گیا۔ کچھ عرصے بعد جماعت کے معززین نے مل کر چاکی واڑہ بہاری گلی میں جماعت کے لیے ایک جگہ لی۔ ابو سعید کی خدمات کو دیکھتے ہوئے ان کو جماعت کا صدر بنا دیا گیا اور کچھ عرصے بعد محمد قاسم جمعہ جاڑہ صاحب اور حاجی محمد اسحاق پیرانی نے بھی کوہینار میمن جماعت کی صدارت کا عہدہ سنبھالا۔ چاکی واڑہ میں جب جماعت خانہ تھا، اس وقت ایک بات غور کی گئی کہ جماعت کے لوگوں کی بہت بڑی تعداد نئے آباد میں رہتی ہے، لہٰذا نئے آباد میں ایک بڑی جگہ لینے کا فیصلہ کیا گیا اور ایک بڑی جگہ جماعت کے لیے لے لی گئی، جس میں حاجی حسین ابا کارا صاحب، حاجی محمد عمر لودھوا والا صاحب اور مصطفیٰ بتی والا نے بڑھ چڑھ کر تعاون کیا اور اسی طرح حاجی حسین ابا کو جماعت کا صدر بھی بنا دیا گیا۔ نئے آباد میں جب جماعت خانہ تھا، اس وقت کچھ لوگوں نے اپنی خدمات کو بھرپور طریقے سے سر انجام دیا، جس میں کچھ نام سر فہرست ہیں: محمد علی ابو بکر عبدالغنی جاڑہ صاحب، محمد یوسف صابر صاحب، محمد یوسف جشن صاحب، امین لودھوا والا صاحب، اقبال دیدہ والا صاحب، بشیر لاٹھی والا صاحب، محمد عثمان رانا صاحب، صالح محمد نورانی صاحب اور ہاشم لاٹھی والا صاحب نے جماعت کے لیے اپنی بھرپور خدمات سر انجام دی۔ کچھ عرصے بعد جماعت کے لوگوں کا رجحان کریم آباد کی طرف گیا اور ایک بڑی تعداد نئے آباد سے کریم آباد میں منتقل ہوئی۔ پھر جماعت کے خیرخواہ لوگ، جن میں سر فہرست حاجی محمد عمر لودھوا والا، حسین ابا کارا، مصطفیٰ بتی والا، یوسف جشن، یوسف ساگر، کریم داڑھی والا، اقبال دیدہ والا، محمد علی جاڑہ اور بشیر لاٹھی والا نے اپنا کردار ادا کیا اور کریم آباد کے علاقے میں جماعت کے لیے ایک شاندار اور بڑی عمارت، جس میں آج ہم سب موجود ہیں، وہ خریدی۔ تعمیراتی کام کے بعد لوگوں میں ایک نئی سوچ نے جنم لیا اور جماعت میں باقاعدہ الیکشن کا سلسلہ شروع ہوا۔ جماعت کے پہلے الیکشن ہوئے، جس میں حسین ابا کارا پاناوڈو صدر اور مصطفیٰ بتی والا جنرل سیکرٹری منتخب ہوئے۔ اس کے بعد حاجی محمد عمر لودھوا والا صاحب نے جماعت کے صدر کا عہدہ سنبھالا اور جماعت کے لیے اپنی بھرپور خدمات سر انجام دی۔ پھر جماعت میں متواتر الیکشن ہوتے رہے، جس میں ڈاکٹر اسماعیل موسیٰ جاڑہ صدر اور ان کے ساتھ انجینئر محمد عارف اسٹار جنرل سیکرٹری بنے۔ اس کے بعد جماعت کی صدارت انجینئر محمد عارف اسٹار، محمد عثمان رانا، محمد امین پاناوڈو نے کی۔ اس کے بعد حاجی محمد یوسف نورانی جشن نے جماعت کے صدر کا عہدہ سنبھالا۔ ان کے 6 سالہ دور صدارت میں جنرل سیکرٹری ڈاکٹر نور محمد نے ان کا ساتھ دیا اور ساتھ ہی ساتھ محمد بشیر لاٹھی والا اور ان کی پوری ٹیم نے مل کر جماعت کو ترقی کے منازل طے کرائے۔ الیکشن کا آغاز ہوتے ہی جہاں منتخب صدر، جنرل سیکرٹری اور مینیجنگ کمیٹی اپنا کردار سر انجام دیتے نظر آئے، وہیں کوہینار میمن جماعت نے اپنے ٹرسٹ بورڈ کی بھی تشکیل دی، جس نے ہر دور میں وقتاً فوقتاً جماعت کے ممبران اور جماعت کا بھرپور ساتھ دیا، جس میں چند نام سر فہرست ہیں: یاسین کاڑا، مصطفیٰ بتی والا، حاجی محمد عمر لودھوا والا، کریم داڑھی والا، داؤد چونا والا، یوسف ساگر، یوسف جشن اور دیگر معزز ٹرسٹیز شامل ہیں۔ طولہ میں محمد بشیر لاٹھی والا نے جماعت کی صدارت کا عہدہ سنبھالا، جو لگاتار 4 بار جماعت کے صدر منتخب ہوئے۔
ان کے 8 سالہ دور صدارت میں 6 سال جنرل سیکرٹری کا عہدہ ڈاکٹر نور محمد نے سنبھالا اور اپنی مینیجنگ کمیٹی اور جماعت کے نوجوانوں کے ساتھ مل کر جماعت کے لیے بھرپور کار خیر سر انجام دیے۔ محمد رضوان عبدالمجید خان بھائی، جنہوں نے 2022 میں محمد بشیر لاٹھیوالا کی صدارت میں جنرل سیکرٹری کا عہدہ سنبھالا اور اپنی نئی سوچ سے نوجوان نسل کو ایک نئے رخ پر لے جانے کا عزم کیا۔ ان کی قیادت میں نئی ٹیکنالوجی اور ایجادات کا استعمال کر کے نہ صرف انہوں نے نوجوان کو ایک ساتھ جوڑا بلکہ جماعت کا نام بھی روشن کیا۔ رضوان بھائی نے ہر موقع پر اپنی دور اندیشی اور بصیرت کا ثبوت دیا جو آج ہمیں ایک مضبوط اور ترقی پسند جماعت کے طور پر آگے بڑھا رہی ہے۔ پچھلے 2 سالہ کارکردگی میں کوڑینار میمن جماعت نے ترقی کے وہ منازل طے کیے جو شاید اس سے پہلے کبھی نہ طے کیے تھے، جس میں سر فہرست کوڑینار میمن جماعت کی تاریخ میں پہلی بار کوڑینار میمن جماعت کو ورچولی اور ڈیجیٹلی طور پر دنیا کے سامنے لایا گیا، جس میں سب سے پہلے کوڑینار میمن جماعت کی ویب سائٹ کا اجرا ہوا اور اس ویب سائٹ کو میمن فیڈریشن سے بھی پذیرائی ملی۔ یہاں تک کہ میمن فیڈریشن اور کئی میمن جماعت نے ہماری ویب سائٹ کو دیکھ کر اپنی ویب سائٹ کو اپڈیٹ کیا اور ہماری IT کمیٹی کا حوصلہ بلند کیا۔ اسی طرح سوشل میڈیا پر آفیشیل جماعت کے پیجز بنائے گئے اور ان کو بھی ہزاروں کی تعداد میں پسند کیا گیا۔ کوڑینار میمن جماعت نے YouTube پر اپنا چینل بھی لانچ کیا جسے کافی پذیرائی حاصل ہوئی۔ کوڑینار میمن جماعت نے جاب بینک کا بھی آغاز کیا جس سے 75 سے زائد افراد برسر روزگار ہوئے۔ کوڑینار میمن جماعت کی تاریخ میں پہلی بار لیڈیز ونگز کا قیام عمل میں آیا، جس میں 2 عظیم الشان عید ملن کی تقریبات منعقد ہوئی۔ ان اجتماعات سے کئی بچے بچیوں کے رشتے طے پائے گئے اور کئی متنازع گھریلو معاملات کو خوش اسلوبی سے نپٹایا گیا۔ کوڑینار میمن جماعت اسپورٹس کمیٹی نے جماعت کا سب سے مقبول ترین کرکٹ ٹورنامنٹ منعقد کیا جس کی مارکیٹنگ میں تمام یوتھ نے حصہ لیا، خاص کر IT کمیٹی نے اس کی ڈیجیٹل مارکیٹنگ کی۔ اس کا فائدہ یہ حاصل ہوا کہ جب کرکٹ کمیٹی کو اسپانسرز کی ضرورت پیش آئی تو بیرون ملک جماعت کے ممبران نے اس شاندار ایونٹ کو سپورٹ کیا اور ساتھ ہی ساتھ اسپانسر بھی کیا۔ کوڑینار میمن جماعت بلڈ بینک کا بھی انعقاد ہوا جس میں جماعت کے ممبران کے علاوہ عام عوام نے بھی شرکت کی۔ الغرض یہ کہ ان تمام کاموں نے کوڑینار میمن جماعت کو تمام میمن جماعتوں کی فہرست میں ٹاپ 10 پر لا کر کھڑا کر دیا۔ آج ہر کوئی کوڑینار میمن جماعت سے بخوبی واقف ہے۔ امید ہے کہ آپ ہماری مینیجنگ کمیٹی اور IT کمیٹی، خاص کر محمد ارسلان اسلم لودھواوالا صاحب کی ان کاوشوں کو سراہیں گے جنہوں نے کم وقت میں اس چھوٹی ڈاکیومنٹری کو بنایا اور آپ سب کے سامنے پیش کیا۔ آخر میں دور حاضر کے جنرل سیکرٹری محمد رضوان عبدالمجید خان بھائی کی طرف سے جماعت کے لوگوں کو ایک چھوٹا سا پیغام۔ میں آپ سب لوگوں کا بہت بہت شکر گزار ہوں کہ آپ سب نے اس اجلاس میں شرکت کی اور آپ سبھی سے معذرت خواہ بھی ہوں کیونکہ اس ڈاکیومنٹری کو بنانے میں بے شک ہم سے بہت سی تاریخی غلطیاں ہوئی ہوں گی اور بہت سے لوگوں کے نام اور ان کی فیملیز کا ذکر ہم نہیں کر پائے ہوں گے، لیکن اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ جماعت ان کو فراموش کر چکی ہے۔ وہ آج بھی ہمارے لیے اتنے ہی معزز ہیں جتنے کہ آج سب ہیں، اور یہ جماعت اپنے بزرگوں کا احسان کبھی نہیں بھولے گی جنہوں نے اپنے تن من دھن سے جماعت کے گلدستے کو سنوارا، جس کی وجہ سے آج ہم سب یہاں موجود ہیں۔ اس قلیل وقت میں ہم نے جتنا تاریخ کو سمیٹ کے بیان کیا اس کے لیے امید ہے آپ ہمیں سراہیں گے اور ہماری رہنمائی بھی کریں گے، اور کوڑینار میمن جماعت کے اس پلیٹ فارم سے ہم دنیا کو یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ کوڑینار میمن جماعت کا بچہ بچہ اپنی جماعت کے لیے حاضر اور پیش ہے اور متحد ہے۔